جین آئر ایک نوجوان یتیم ہے جس کی پرورش مسز ریڈ نے کی ہے، جو اس کی ظالم دولت مند خالہ ہوتی ہے۔ بیسی نامی نوکر جین کو ان چند مہربانیوں میں سے کچھ فراہم کرتی ہے جو اسے حاصل ہوتی ہے، اپنی کہانیاں سناتی ہے اور اسے گانا گاتی ہے۔ ایک دن اپنی غنڈہ گردی کرنے والے کزن جان ریڈ کے ساتھ لڑائی کی سزا کے طور پر جان کی خالہ نے جین کو ریڈ روم میں قید کر دیا، جس کمرے میں جین کے چچا ریڈ کی موت ہوئی تھی۔ اندر بند ہونے کے دوران جین کو یقین ہے کہ وہ اپنے چچا کے بھوت کو دیکھتی ہے، چیخ رہی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیسی کی دیکھ بھال میں ڈھونڈنے کے لیے اٹھتی ہے اور مہربان مسٹر ایلائٹ جو مسز ریڈ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جین کو اسکول بھیج دیا جائے۔ جین کی خوشی کے لیے مسز ریڈ مان لیتی ہے۔ لو ووڈ اسکول میں ایک بار جین کو پتہ چلا کہ اس کی ساری زندگی خوبصورتی سے بہت دور ہے۔ اسکول کا ہیڈ ماسٹر مسٹر بروکل ہرسٹ ہے، جو ایک ظالم، منافق اور بدتمیز آدمی ہے۔ بروکل ہرسٹ اپنے طالب علموں کو غربت اور محرومی کے نظریے کی تبلیغ کرتا ہے، جبکہ اسکول کے فنڈز کو اپنے خاندان کے لیے ایک امیر اور خوشحال طرز زندگی فراہم کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لو ووڈ میں جین ہیلن بزنس نامی ایک نوجوان لڑکی سے دوستی کرتی ہے، جس کا اسکول کے مصائب کے بارے میں مضبوط شہید جیسا رویہ جین کے لیے مددگار اور ناپسندیدہ ہے۔ ایک بڑے پیمانے پر ٹائفس کی وبا نے لو ووڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہیلن کپت سے موت ہو گئی۔ لو ووڈ کے ناقص حالات کی طرف توجہ مبذول کر کے مسٹر بروکل ہرسٹ کی روانگی کے نتیجے میں وبا بھی نکلتی ہے۔ مزید ہمدرد حضرات کے ایک گروپ کے بروکل ہرسٹ کی جگہ لینے کے بعد جین کی زندگی ڈرامائی طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ لو ووڈ میں مزید 8 سال گزارتی ہے، 6 سال ایک طالب علم کے طور پر اور 2 سال ایک استاد کے طور پر۔ 2 سال تک بڑھانے کے بعد جین نئے تجربات کے لیے تڑپتی ہے۔ وہ تونفیلڈ نامی جاگیر میں گورنری کا عہدہ قبول کرتی ہے، جہاں وہ نامی ایک زندہ دل فرانسیسی لڑکی کو پڑھاتی ہے۔ ایڈیل معزز ہاؤس کیپر مسز فیئر فیکس اسٹیٹ کی صدارت کرتی ہے۔ میں جین کا اجرو روچسٹر تونفیلڈ نامی ایک تاریک جسوادی آدمی ہے، جس کے ساتھ جین خود کو خفیہ طور پر محبت کرتی ہوئی پاتی ہے۔ وہ ایک رات روچسٹر کو آگ سے بچاتا ہے، جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ اسے گریس پول نامی ایک شرابی نوکر نے شروع کیا تھا، لیکن چونکہ گریس پول تونفیلڈ میں کام کرنا جاری رکھے ہوئے ہے، جین نے نتیجہ اخذ کیا کہ اسے پوری کہانی نہیں بتائی گئی ہے۔ جین مایوسی میں ڈوب جاتی ہے جب روچسٹر بلانچ انگرام نامی ایک خوبصورت لیکن شیطانی عورت کو گھر لاتا ہے۔ جین کو توقع ہے کہ وہ روچسٹر بلانچ کو تجویز کرے گی، لیکن روچسٹر اس کے بجائے جین کو تجویز کرتا ہے، جو تقریباً کفر کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ مسٹر میسن کی آواز آتی ہے کہ روچسٹر کے پہلے سے ہی ایک بیوی ہے۔ میسن نے اپنا تعارف اس بیوی کے بھائی کے طور پر کرایا، ایک عورت جس کا نام برتا ہے۔ مسٹر میسن گواہی دیتے ہیں کہ برتا، جس سے روچسٹر نے جمیکا میں نوجوانی میں شادی کی تھی، اب بھی زندہ ہے۔ روچسٹر میسن کے دعووں کی تردید نہیں کرتا، لیکن وہ بتاتا ہے کہ برتا پاگل ہو گئی ہے۔ وہ شادی کی پارٹی کو واپس تونفیلڈ لے جاتا ہے، جہاں وہ پاگل برتا میسن کو چاروں طرف سے گھومتے اور جانوروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ روچسٹر تونفیلڈ کی تیسری کہانی پر برتا کو پوشیدہ رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو قابو میں رکھنے کے لیے گریسپول کو ادائیگی کرتا ہے۔ کہانی میں پہلے پراسرار آگ کی اصل وجہ برتا تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا روچسٹر کے ساتھ رہنا ناممکن ہے۔ جین تونفیلڈ سے بھاگ گئی۔ بے بس اور بھوکی جین باہر سونے اور کھانے کی بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ آخر کار 3 بہن بھائی، جو متبادل طور پر مارش اینڈ اور مور ہاؤس کہلانے والے جاگیر میں رہتے ہیں، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ ان کا نام مریم، ڈیانا اور سینٹ جان ہے، جن کا تلفظ ندیہ ہے۔ جین جلد ہی ان سے دوستی کر لیتی ہے۔ سینٹ جان سے ایک پادری وہ جین کو مورٹن کے ایک خیراتی اسکول میں پڑھانے کی نوکری پاتا ہے۔ اس نے ایک دن یہ اعلان کر کے اسے حیران کر دیا کہ اس کے چچا جان آئر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اس کے لیے ایک بڑی دولت چھوڑ دی ہے، 20,000 پاؤنڈ۔ جب جین پوچھتی ہے کہ اسے یہ خبر کیسی ملی، تو وہ اسے مزید چونکا دیتا ہے کہ اس کے چچا بھی اس کے چچا تھے۔ جین اور دی ریورس
کزن ہے۔ جین نے فوری طور پر اپنے 3 نئے رشتہ داروں کے ساتھ یکساں طور پر اس کی وراثت میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سینٹ جان نے ایک مشنری کے طور پر ہندوستان کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جین سے اس کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ جانے کی تاکید کرتا ہے۔ جین ہندوستان جانے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن اپنے کزن سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ سینٹ جان اس پر دوبارہ غور کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے اور وہ تقریباً قبول کر لیتی ہے، تاہم اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اس کے شخص کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتی جس سے وہ سچی محبت کرتی ہے۔ جب ایک رات اسے روچسٹر کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کا نام لے رہی ہے، جین فوری طور پر واپس ٹون فیلڈ کی طرف بھاگی اور اسے معلوم ہو کہ اسے برتا میسن نے زمین پر جلا دیا ہے، جو آگ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ روچسٹر نے نوکروں کو بچایا، لیکن اس کی بینائی اور ایک ہاتھ ضائع ہو گیا۔ جین روچسٹر کی نئی رہائش گاہ فرینڈین کا سفر کرتی ہے، جہاں وہ جان اور مریم نامی 2 نوکروں کے ساتھ رہتی ہے۔ فرینڈین میں روچسٹر اور جین نے اپنے تعلقات کو دوبارہ بنایا اور جلد ہی شادی کر لی۔ اپنی کہانی کے آخر میں جین لکھتی ہے کہ اس کی شادی کو 10 خوشگوار سال ہو چکے ہیں اور وہ اور روچسٹر ایک ساتھ اپنی زندگی کامل مساوات سے لطف